السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ ایران جنگ اتوار کو 9ویں دن میں داخل، 24 گھنٹوں میں 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہونے ایران کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کا سلسلہ جاری، دونوں جانب سے تیل کی تنصیبات نشانہ۔ سولہ مارچ سے اسمبلی اور کونسل کے اجلاس کا آغاز، اعلامیہ جاری۔ بجٹ اجلاس میں ہیٹ اسپیچ بل شامل کیے جانے کا امکان، کونسل کے لیے نو تزئین کردہ ایوان۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت پرعزم، خواتین صحافیوں کو پیش کی گئی تہنیت۔ عالمی یوم خواتین تقریب سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ کور اربن ریجن کے کارپوریشن میں کچرے کی نکاسی کو عصری بنایا جائے گا، مچھروں کی روک تھام اور بیماریوں سے بچاؤ کے اقدامات، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ اور ضلع کاماریڈی میں گمشدہ 3 کمسن لڑکیوں کی لاشیں تالاب سے برآمد، مہلوک لڑکیوں کے والد پر قتل کا شبہ۔ واقعے سے علاقے میں شدید غم و غصہ، پولیس تحقیقات جاری۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریسیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران جنگ اتوار کو 9ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہونے کا ایران نے دعویٰ کیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ذریعے ہفتے کی رات ایران کے لیے سب سے بری رات بنانے کی دھمکی دینے کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیل نے ایران پر نئے حملے شروع کر دیے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ہفتے کی رات تہران میں ایک تیل ڈپو پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فضائی بمباری کی گئی۔ یہ ایران کے تیل انفراسٹرکچر پر پہلا بڑا حملہ تھا۔ حملے کے بعد تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک میں آگ لگ گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر ایران نے بھی جوابی کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ اس جنگ میں پہلی مرتبہ
امریکہ اور اسرائیل نے تہران میں تیل کے ذخائر اور ریفائنری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ ادھر بحرین کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایرانی ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک پانی کو میٹھا بنانے والے پلانٹ کو بھی مادی نقصان پہنچا ہے۔ ادھر خلیجی ملک کویت نے بھی ایرانی حملوں کی اطلاع دی ہے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب دیا ہے۔ اس سے قبل جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ دھماکوں کی آوازیں دراصل دفاعی نظام کی جانب سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں تباہ کرنے کے نتیجے میں سنائی دیں۔ اسرائیل نے لبنان کی دارالحکومت بیروت میں واقع رامدہ ہوٹل کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں کم از کم 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل نے یہ حملے کل رات انجام دیے ہیں۔ اس حملے میں کئی دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لبنانی حکام نے اس حملے کی تصدیق کی ہے۔ یہ حملے بیروت کے علاقے روشے میں واقع رامدہ ہوٹل کی ایک عمارت پر کیا گیا، جہاں ایک کمرے کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق حملے میں تقریباً 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کارروائی کا ہدف ایران کی پاسداران انقلاب IRGC کی قدس فورس کے کمانڈر تھے، جو بیروت میں سرگرم تھے۔ ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں نے اسرائیل میں تعینات آئرن ڈوم سسٹم کو ان دنوں کئی مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق دارالحکومت تل ابیب میں قائم آئرن ڈوم میزائل نے جو اینٹی میزائل پروجیکٹائل داغا تھا، وہ خود شہر میں گر پڑا۔ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایران کے آئل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے۔ رات گئے ایندھن ذخیرہ کرنے کی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق جنوبی تہران میں مرکزی ریفائنری کے قریب واقع آئل ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ شمال مغربی تہران میں بھی آئل ڈیپو پر حملہ ہوا، جہاں دور سے آگ کے خوفناک شعلے اور دھواں اٹھتا دیکھا گیا، جبکہ دارالحکومت کے علاقے چہران میں ایک اور حملے کی اطلاع بھی ملی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق طیاروں نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ایرانی فوج کے زیر استعمال متعدد فیول اسٹوریج کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ ادھر ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران سے اسرائیل کے مختلف علاقوں کی جانب داغے گئے میزائل اور متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC نے ہفتے رات کہا کہ اس نے تہران کی آئل تنصیب پر حملے کے جواب میں اسرائیل کے شہر حیفا میں ایک ریفائنری پر حملہ کیا۔ ایران آئل ریفائنری اور ڈیپو پر حملے کو بربریت اور دہشت گردی کی کارروائی قرار دے رہا ہے، اور کئی ماہرین نے ایسے حملوں کو جنگی کارروائی قرار دیا ہے۔ سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو جوابی حملے کی دھمکی دی ہے۔ سعودی عرب نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ تہران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے سفارتی حل کا حامی ہے، تاہم اگر مملکت یا اس کے توانائی کی تنصیبات پر حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ خلیجی ممالک نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیے، تاہم حملے جاری رہے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ خلیجی ممالک نہیں بلکہ امریکی اہداف اور مفادات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈے بند کیے جائیں۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل کے اجلاس کا پیر 16 مارچ سے آغاز ہوگا۔ اس سلسلے میں گورنر جشن دیو ورما کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اسمبلی کے سیکرٹری تروپتی اور کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر وی نرسماچاری کی جانب سے علیحدہ اعلامیہ جاری کیے گئے۔ 16 مارچ کو دن کے 11:45 پر اسمبلی اور کونسل کا مشترکہ افتتاحی اجلاس ہوگا، جس سے گورنر خطاب کریں گے۔ یہ مشترکہ اجلاس اسمبلی کے ایوان میں منعقد ہوگا۔ گورنر کے خطبے کے بعد اسمبلی کونسل کی آئندہ کارروائی کا ایجنڈا طے کرنے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ یہ بات واضح ہونی ہے کہ ریاستی مقررہ اجلاس کی طلبی گورنر جشن دیو ورما کی طرف سے کی گئی۔ اس دوران مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے گورنر کی تبدیلی کی ہے۔ جشن دیو ورما کو مہاراشٹر کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ ہماچل پردیش کے گورنر شیو پرتاپ شکلا کو ان کی جگہ تلنگانہ کا گورنر بنایا گیا ہے۔ 16 مارچ سے قبل اگر نئے گورنر عہدہ سنبھالتے ہیں تو ریاستی مقررہ کا آغاز ان کے افتتاحی خطاب سے ہوگا۔
اسمبلی کونسل کے اس بجٹ اجلاس میں گورنر کے خطاب کے علاوہ نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر فائنانس بھٹی وکرمار کا بجٹ پیش کریں گے۔ امکان ہے کہ بجٹ 18 مارچ کو پیش کیا جائے گا۔ اس بجٹ اجلاس میں حکومت بتایا جا رہا ہے کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی تقسیم اور نظر ثانی حلقہ بندی پر محکمہ بلدی نظم و نسق کی جانب سے ایک بل پیش کرے گی۔ اس کے علاوہ ہیٹ اسپیچ، اشتعال انگیز تقاریر و بیانات کی روک تھام کے لیے حکومت ایک مسودہ قانون پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حالیہ پنچایت راج انتخابات اور بلدی انتخابات کے بعد اسمبلی کا یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ اپوزیشن BRS پارٹی نے کانگریس حکومت کے 6 گارنٹیوں کی تکمیل، موسندی پروجیکٹ، تعلیمی اصلاحات جیسے موضوعات پر حکومت کو گھیرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ تاہم قائد اپوزیشن اور سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی اسمبلی اجلاس سے دوری پر کانگریس کو طنز کا موقع مل جائے گا۔ حالیہ عرصے میں فرقہ پرست عناصر کی سرگرمیوں میں اضافہ، اقلیتی طبقے کے لیے مختص بجٹ کی عدم استعمال، GHMC کی نئی ہیئت ترکیبی ایسے موضوعات ہیں جسے مجلس اتحاد المسلمین اسمبلی اور کونسل میں اٹھائے گی۔ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں جہاں مجلس حکومت کے ساتھ تعاون کرتی ہے، وہیں عوام مخالف اقدامات پر اس کی شدت کے ساتھ مخالفت بھی کرتی ہے۔ BJP کے ایجنڈے میں مرکزی حکومت کے فنڈز اور اس کے استعمال کے موضوعات شامل ہیں۔ قانون ساز کونسل کے اجلاس دور آصفیہ کی تعمیر کردہ قدیم عمارت میں ہوگا، جس کی تزئین نو کی گئی۔ کونسل کا اجلاس جوبلی ہال سے متصل کونسل کے ایوان میں منعقد ہوا کرتے تھے، لیکن ریاستی اسمبلی کمپلیکس میں دور آصفیہ کی تعمیر کردہ عمارت جو کبھی اسمبلی اجلاس کے لیے استعمال کی جاتی تھی، 1985 میں اسمبلی کے نئے ایوان کی تعمیر کے بعد اس کو ترک کر دیا گیا تھا۔ اب اس کی تزئین نو کی گئی۔ اس طرح اسمبلی اور کونسل کے اجلاس اب ایک ہی کمپلیکس میں منعقد ہوا کریں گے۔ اسمبلی کے احاطے میں بحال کیے گئے قانون ساز کونسل کی عمارت کا افتتاح وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کیا۔ اس موقع پر قانون ساز کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی، اسمبلی اسپیکر پرساد کمار، قانون ساز کونسل کے ڈپٹی چیئرمین بی پرکاش، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمار کا، وزراء شریدر بابو، محمد اظہر الدین، دامودراج نرسمہا، ویویٹ وینکٹا سوامی، جوپلی کرشنا راؤ، کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی، پونگلٹی سرینواس ریڈی، پونم پربھاکر، مجلسی ارکان کونسل مرزا رحمت بیگ، مرزا ریاض الحسن آفندی، حکومت کے مشیران، سرکاری وپس، MLAs، MLCs اور اسمبلی کے اعلیٰ عہدیداران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر قانون ساز کونسل میں اپنے چیمبر میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پوجا کی۔ عوامی بھون میں منعقدہ بین الاقوامی یوم خواتین تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت خواتین کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کر رہی ہے اور مختلف محکموں میں خاتون افسران کو اہم ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے خواتین کے لیے RTC میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی ہے اور سیلف ہیلپ گروپوں کی خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے ہزاروں بسوں کی ملکیت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین گروپوں کو 1000 میگا واٹ سولار بجلی منصوبے میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ خواتین کی مصنوعات کی فروخت کے لیے حکومت نے ایک بڑے آن لائن ادارے کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور ہائی ٹیک سٹی کے قریب خواتین کے لیے خصوصی مارکیٹ بھی قائم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو عالمی معیار کا شہر بنانے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ آلودگی کم کرنے کے لیے ڈیزل بسوں کی جگہ الیکٹرک بسیں لائی جائیں گی اور الیکٹرک گاڑیوں پر زیرو ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کی معیشت کو 2047 تک $1 ٹریلین تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے اور سرمایہ کاری کے لیے عالمی اداروں کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ کی صفائی اور شہر کی ترقی کے لیے حکومت منصوبہ بندی کر رہی ہے اور متاثرہ خاندانوں کو مناسب متبادل فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ حکومت خواتین کے تحفظ اور ترقی کے لیے پرعزم ہے اور صحافیوں کے لیے ہاؤسنگ پلاٹس کے معاملے میں بھی جلد خوشخبری دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے متعدد خاتون صحافیوں کو اعزاز سے نوازتے ہوئے انہیں یادگاری تحفے بھی پیش کیے۔ حیدرآباد کو صاف ستھرا شہر بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت جاری کی ہیں۔ 99 روزہ عوامی حکمرانی کی ترقیاتی منصوبہ بندی پروگرام کے تحت کور اربن ریجن کے تحت آنے والی 3 میونسپل کارپوریشنز کے اعلیٰ حکام کے ساتھ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کور اربن ریجن کے دائرے میں روزانہ کچرا جمع کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہر میں ہر روز گھر گھر جا کر کچرا جمع کرنا لازمی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کچرا جمع کرنے کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کی ہدایت دی۔
ہر گاڑی کے لیے ایک مخصوص علاقہ مقرر کیا جائے اور اس کی مسلسل نگرانی کی جائے تاکہ نظام مؤثر طریقے سے کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی حدود میں توسیع کے پیش نظر پہلے سے نشاندہی کیے گئے نئے ڈمپ یارڈز کو جلد از جلد تیار کر کے استعمال کے لیے دستیاب کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر میونسپل کارپوریشن کے قریب موجود ڈمپنگ یارڈز تک کچرا منتقل کرنے کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ گھر گھر کچرا جمع کرنے کے نظام کی باقاعدہ نگرانی کی جائے۔ تعمیراتی فضلے کے حوالے سے حکام کو ہدایت دی گئی کہ کور اربن ریجن میں کہیں بھی بے ترتیب ملبہ نہ پھینکا جائے اور اس کی منتقلی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں صفائی برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور موسمی بیماریوں کے پیش نظر شہریوں کو مناسب طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ریاستی وزیر آبپاشی نے متحدہ پالامورو ضلع کے آبپاشی منصوبوں پر جائزہ اجلاس کے بعد کہا کہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں تلنگانہ حکومت دریائے کرشنا کے پانی کو مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہوئے محبوب نگر اور نلگنڈا اضلاع کو پانی فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے قیام کے بعد اس خریف سیزن میں دھان کی سب سے زیادہ کاشت ہوئی ہے اور کرشنا اور گوداوری میں ریکارڈ فصلیں اگائی گئیں۔ وزیر نے بتایا کہ تمام آبپاشی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور 2 جون تک تقریباً 5,000 کروڑ روپے خرچ کر کے زمین کے حصول کا عمل بھی مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق حکومت نے پالامورو رنگاریڈی منصوبے کے 90% مکمل ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جبکہ 27,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود 1 ایکڑ زمین کو بھی پانی فراہم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت فنڈز گرین چینل کے ذریعے جاری کر کے دسمبر 2028 تک تمام منصوبوں کی تکمیل کرے گی۔ تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر نے نامپلی میں پارٹی دفتر میں چیوڑلہ پارلیمانی حلقے کے کئی BRS قائدین کو بی جے پی میں شامل کیا۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر کئی خواتین قائدین بھی پارٹی میں شامل ہوئیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ بی جے پی اور BRS کے درمیان کسی بھی قسم کا اتحاد نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں عوام کا رجحان اب بی جے پی کی طرف بڑھ رہا ہے اور عوام کانگریس اور BRS کو موقع دینے کے بعد اب بی جے پی کو اقتدار دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پر انہوں نے کہا کہ اس کا بھارت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ملک میں پیٹرول، ڈیزل یا گیس کی کوئی قلت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود وزیر اعظم کی قیادت میں بھارت میں ایندھن کی سپلائی مستحکم ہے۔ کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس قائدین کے بیانات عوام میں غیر ضروری خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ حکومت سے سوال کیا کہ 6 ضمانتوں کے تحت 500 روپے میں گیس سلنڈر دینے کا وعدہ ابھی تک پورا کیوں نہیں کیا گیا۔ بنجارہ ہلز میں تلنگانہ جاگرتی مرکزی دفتر میں بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر تقریب منعقد ہوئی، جہاں تنظیم کے صدر کے کویتا نے خواتین کے ساتھ کیک کاٹ کر جشن منایا اور گیو ہر اسپیس پوسٹر کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کو صرف ایک دن نہیں بلکہ ہر دن عزت اور مساوی حقوق ملنے چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کے قیام کے بعد خواتین کے خلاف جرائم میں تقریباً 22% اضافہ ہوا ہے اور خواتین کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے اسٹینڈ وتھ ہر پروگرام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو مردوں کے سہارے کی نہیں بلکہ اپنے لیے جگہ اور مواقع کی ضرورت ہے، اسی لیے جاگرتی کا نعرہ گو ہر اسپیس ہے۔ انہوں نے خواتین سے اپیل کی کہ وہ صحت، تعلیم اور روزگار یعنی 3 ای پر توجہ دیں اور معاشی طور پر خود مختار بنیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو عمر کی پرواہ کیے بغیر سیاست میں آنا چاہیے اور 33% ریزرویشن کے لیے جدوجہد میں جاگرتی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اہلیہ نے بارکس ڈویژن کے علاقے اسماعیل نگر میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر حفیظ پٹیل کے علاوہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا کے تمام ڈویژنز کے سابقہ کارپوریٹرز اور مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے راشن کٹس تقسیم کیے، جس سے 500 مستحق افراد نے استفادہ کیا۔ اس موقع پر مجلس کے سابق کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔
सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग रकमी तनाज़े में शदीद जख्मी होने वाले शख्स के मसले को कमिश्नर पुलिस से रुजू करेंगे। तफसीलात के मुताबिक बकरों के ताजिर जकरिया एक शख्स की रकम बाकी थे, लेकिन इन दोनों के मसले में तासुब कार फरमा हो गया, जिस पर जकरिया की ज़बरदस्त पिटाई कर दी गई और उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया है। रहमत बेग ने इस सिलसिले में मुतासरा शख्स से मुलाकात करके उसकी तायद करने का तयक़ुन दिया। इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस को कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उनके हमराह साबिक़ रुकन बलदिया जफ़र खान के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान व इंचार्ज जिले संगारेड्डी कौसर मोहिउद्दीन ने जिले संगारेड्डी के मौज़े कोलमपेट का दौरा करके कोलमपेट की मस्जिद और क़ब्रस्तान का जायजा लिया। इस सिलसिले में जिले संगारेड्डी के मजलिस के सदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने कौसर मोहिउद्दीन को इत्तला दी कि नेशनल हाईवे से चंद अफराद ने साजबाज करके कोलमपेट मस्जिद के क़ब्रस्तान के अहाते की दीवार की 40 फुट अंदर एक नई अहाते की दीवार उठाई जा रही है, जिससे कोलमपेट की मस्जिद के वजूद को खतरा लाहक हो सकता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 65 के तहत दूसरी मसाजिद को भी खतरा लाहक हो सकता है, क्योंकि कोलमपेट की मस्जिद कब्रिस्तान के अंदर है और एक नई दीवार अंदर से उठाने की वजह से कोलमपेट की मस्जिद भी जद में आ सकती है। कौसर मोहिउद्दीन ने सिलसिले में वक्फ बोर्ड के CEO और चेयरमैन से बात करके गैर कानूनी तौर से उठाई जा रही दीवार के पस पर्दा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। शहर में सफाई से मुताल्लिक मसाइल की तल्ला देना अब मजीद आसान हो गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने शहरियों के लिए व्हाट्सएप के जरिए सफाई से मुताल्लिक शिकायत दर्ज करने की सहूलत फराहम की है। इस इक़दाम के तहत शहरी अब अपने इलाकों में मौजूद सफाई के मसाइल के बारे में बराह रास्त GHMC को व्हाट्सएप के जरिए तल्ला दे सकते हैं, जिसके लिए किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। शहरी सड़कों पर कचरा, भरे हुए डस्टबिन, जमाशुदा फुजला, नालों की सफाई या सब्ज कचरे की निकासी जैसे मसाइल की तल्ला आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए मसले की तस्वीर और मुकाम के साथ मखसूस नंबर 8125966586 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजना होगा, जिसके बाद मुतल्लिका सफाई अमला फौरी कार्रवाई करेगा। GHMC हुकाम के मुताबिक ये निज़ाम शहरियों और बलदियाती इदारों के दरमियान बेहतर राब्ता कायम करने और शहर के सफाई निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने में मदद देगा। शहरियों में बेदारी पैदा करने के लिए GHMC की जानिब से एक मुख्तसर आगाही वीडियो भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि व्हाट्सएप के जरिए सफाई के मसाइल की तल्ला कैसे दी जा सकती है। GHMC ने शहरियों से अपील की है कि वो शहर को साफ सुथरा और सेहतमंद रखने के लिए सफाई के मसाइल की फौरी इत्तला देकर बलदियाती इदारे के साथ ताउन करें। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हफ्ते के रोज उस वक्त सनसनी फैल गई जब एयरपोर्ट हुक्काम को एक ईमेल मौसूल हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि एक तैयारे में बम रखा गया है। मुतालिका हुक्काम के मुताबिक सिंगापुर एयरलाइंस की परवाज SQ519 को शमशाबाद एयरपोर्ट से सुबह 10:55 पर तकरीबन 155 मुसाफिरीन को लेकर सिंगापुर के लिए उड़ान भरनी थी। तमाम सिक्योरिटी जांच मुकम्मल होने के बाद मुसाफिर बोर्डिंग गेट पर तैयारे में सवार होने के लिए इंतजार कर रहे थे। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में 3 कमसिन बच्चियों के लापता होने का मामला इंतहाई अफसोसनाक अंजाम तक पहुंच गया। हफ्ते की सुबह से लापता तीनों बच्चियां रात तकरीबन 9 बजे के बाद कामारेड्डी के बड़े तालाब में मुर्दा हालत में पाई गईं, जिससे इलाके में शदीद गम, गुस्सा और अफसोस की फिजा फैल गई। पुलिस के मुताबिक कामारेड्डी शहर की RB नगर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाली 3 बहनें 8 साला शफात, 7 साला आयत और 5 साला मरियम लापता होने पर टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। तहकीकात के दौरान पुलिस ने तालाब से पहले आयत और मरियम की लाशें बरामद की, जबकि तीसरी बच्ची शफात की लाश हफ्ते की रात तकरीबन 12:30 बजे तालाब से निकाली गई। पुलिस को शुबा है कि बच्चियों के वालिद ने ही उन्हें कत्ल करके लाशें तालाब में फेंक दी हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इत्तलात के मुताबिक बच्चियों की वालिदा घरों में काम करके खानदान की मदद करती हैं, जबकि वालिद ऑटो रिक्शा चलाकर गुजर बसर करता है। मुकामी लोगों का कहना है कि वालिद को कभी कभार जहनी उलझन या भूलने की बीमारी भी होती थी। पुलिस इस अफसोसनाक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है।
पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ देसी ढाबे के पास एक लॉरी और कार के दरमियान हुई टक्कर से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसा जलपली रोड पर वाक़ मज़कूरा ढाबे के पास पेश आया, जिसमें कार का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। टक्कर के बाद लॉरी ड्राइवर मुकाम वाक़या से फरार हो गया। मुकामी पुलिस ने एक केस दर्ज करके कार के ड्राइवर को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस लॉरी ड्राइवर की तलाश कर रही है। बोराबंडा इलाके के मोतीनगर में कत्ल की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में मांगने वालों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक शुमाली हिंद से ताल्लुक़ रखने वाले दो अशखास जो आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं के दरमियान मामूली बात पर तनाज़ा पेश आया, जिसमें एक शख्स ने अपने ही दोस्त जिसकी शनाख्त शुमाली हिंद रियासत के खलील की हैसियत से की गई है पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ रियासतों से रमज़ान में मांगने वालों की टोलियां मुख्तलिफ गैर समाजी सरगर्मियों में भी मुलव्विस पाई जा रही हैं। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान जंग इतवार को 9वें दिन में दाखिल। 24 घंटों में 200 अमेरिकी फौजी हलाक और जख्मी होने ईरान का दावा। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी। दोनों जानिब से तेल की तनसीबात नशाना। सोलह मार्च से असेंबली और काउंसिल के इजलास का आगाज। एलामिया जारी। बजट इजलास में हेट स्पीच बिल शामिल किए जाने का इम्कान। काउंसिल के लिए नौ तज़य्युन करदा ऐवान। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। ख़वातीन सहाफ़ियों को पेश की गई तहनीयत। आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब से वज़ीर आला का खिताब। कोर अर्बन रीजन के कॉरपोरेशन में कचरे की निकासी को असली बनाया जाएगा। मच्छरों की रोकथाम और बीमारियों से बचाव के इक़दामात। वज़ीर आला का जायजा इजलास। और जिले कामारेड्डी में गुमशुदा 3 कमसिन लड़कियों की लाशें तालाब से बरामद। महलूक लड़कियों के वालिद पर कत्ल का शुबा। वाक़े से इलाके में शदीद गम और गुस्सा। पुलिस तहक़ीक़ात जारी।
اور ناظرین کے ساتھ خبرنامے کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV نیوز. خدا حافظ.